आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातबों पाकिस्तान के अंदर से साहिबो तेल निकल आया, किसको मुआफ़ी मिल गई और किसको ना मिली। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो हुई, कैसे हुई, किन हालात में हुई, क्या कहा गया, मुल्क का कैसे जनाजा निकाल दिया और नतीजा क्या निकलेगा। इसके साथ अली अमीन गंडापुर का दो चेहरे उसके कैसे हैं, वो डबल गेम कैसे खेलते हैं, इन समेत आज की अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आप आ जाएं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो हुई इसका नतीजा क्या निकलेगा और दूसरा इजलास हुआ। इससे पहले एक होटल में करनी थी, उस होटल को सील कर दिया गया जैसे कि शुरू से होता आया। फिर जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हैं इनको गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तारी के बाद ज़मानत हुई, रिहा हो चुके। अब उनके घर पे हुई और इसमें आप इमेजिन कीजिए 3 जमातों को पाकिस्तान की छोड़ के तमाम सियासी जमातें इसके अंदर तकरीबन शामिल थीं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM, जबकि इसमें मौलाना फजल रहमान साहब के लोग भी थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी थे, इलामा राजा नासिर अब्बास भी थे। PTI तो इसको होस्ट कर रही है। देखना ये है कि ये सारी जमातें एक साथ हैं और शायद हकान अब्बासी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मालूम है क्या कह रहे थे, क्या बनेगा इस मुल्क का, क्या होगा इस रियासत का, क्यों हो रहा है ऐसे, और इस मुल्क के अंदर कानून की अलंबरदारी होनी चाहिए। जब तक कानून के ऊपर अमल नहीं होगा, आइन के ऊपर अमल नहीं होगा, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। और शायद हकान अब्बासी सब कह रहे थे कि क्या हाल कर दिया आपने इस मुल्क का, कब इसके हालात बेहतर होंगे। तो यही बातें अवाम भी सोच रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए लोग नहीं सोच रहे, मालूम उनको भी है। और ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है इसमें बैठे हुए लोग सोच रहे हैं, क्यों कि उनके ऊपर अब मुश्किल आन पड़ी और यही हकीकत है। अब जब ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और दूसरा रोज़ था और इसके अंदर बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया और इसका नतीजा क्या होगा, बोलना चाहिए, मज़ीद बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, आवाम की नुमाइंदगी करनी चाहिए। जब तक बोलेंगे नहीं बात आगे नहीं बढ़ेगी और ये प्रेशर डेवलप जो है वो होना चाहिए, रहना चाहिए। बासूरत दिगर ये लोग आपको कच्चा खा जाएंगे। और जिन लोगों ने PTI के खासकर ये सोच रखा था कि हम थोड़ी सी मुफाहमत करेंगे, हमें छोड़ दिया जाएगा, हम बच जाएंगे, कोई डील हो जाएगी एक इमरान खान को छोड़ के और चंद और लोगों को, क्या हुआ, एक ही दिन में सैकड़ों लोगों को सज़ाएं हुई, सैकड़ों लोग नाहल हुए, 116 लोगों की तादाद में एक दिन में सज़ाएं सुनाई गई। ये कैंगरोज कोर्ट नहीं है, ये उससे भी बढ़ के चीज़ें हैं। और आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ है। ये कॉन्फ्रेंस टूलिप होटल में होनी थी मगर कल इंतज़ामिया ने कॉन्फ्रेंस ना होने दी, होटल को सील कर दिया। अब ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के घर में मुनक्कद हुई, जिसमें जज ATC फैसलाबाद के बारे में कहा गया कि जज तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम बेशर्म आदमी हो। जिस दिन तुम मरोगे और तुम्हें कब्र में उतारा जा रहा होगा उस दिन से तुम्हें डरना चाहिए। तुम्हारी फैमिली को भी शर्म आ रही होगी कि ऐसा शख्स हमारे घर से जज है जिसकी ये सूरत हाल है। उमर अयूब ने ऐसे कहा। मजीद लोग क्या कहते हैं, असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में अदलिया का जो किरदार आज सामने आया है इंतहाई दोगला और काबिल अफसोस है। जिनको सज़ाएं हुई वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। अनोखी बात यह है कि उमर अयूब लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में बैक वक्त मौजूद थे। ऐसा तो कोई जिन भी ना कर सके, मौत निकालने वाला फरिश्ता भी इतनी जगहों पे मौजूद ना हो सके। और चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहूँगा, इस फैसले के बाद कोई अदालत में किस तरफ ये जो है वो चीज़ें रुख करेंगी। अदलिया का किरदार अमलन ख़त्म हो गया। अगर कोई समझता है कि वो इन फैसलों से हमें डरा लेगा तो ये उसकी गलत फहमी है। महमूद ज़ुबैर साहब बोलते हैं, कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तहरीक इंसाफ ने 125 सीटों पर इस्तीफ़ा दिया। पार्लियामेंट की मुद्दत 16 महीने बाकी थी, उन्होंने 16 महीने ज़िमनी इलेक्शन ही नहीं करवाए क्योंकि इससे पहले 10 सीटों पर इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन जीत गए थे। कहते हैं मोहम्मद ज़ुबैर मजीद के जनवरी 2023 में इमरान खान की जो भी गलतियां हुई उन्होंने पंजाब असम्बली और KP असम्बली तोड़ी, जो उनका हक बनता था, जो पाकिस्तान का आइन फ्राहम करता है। और PMLN के किसी मेंबर ने कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं किया, ये गलत तोड़ी गई है।
یہ جتنی مرضی پلاسٹک سرجریاں کروا لیں، لوگ ان کے اصل چہرے پہچان چکے ہیں، لوگوں میں شدید غم و غصہ ہے، لوگ ان کو پتھر ماریں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس ایسے کہتے ہیں۔ مجھے قید سنائی ہے لیکن میں آپ کے سامنے مسکرا رہا ہوں۔ جن گواہوں کی گواہی پر فیصل آباد کی عدالت نے سزائیں سنائی، ان کی گواہی سرگودا کی عدالت مسترد کر کے ایک کیس میں مجھے بری کر چکی ہے۔ عمر ایوب جو ہیں وہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف سزائیں ہوئی اور دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر تھے، جن کا نام پرویز خٹک ہے، جو سابق وزیر دفاع ہیں، جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، KP کے ہیں، ان کا گناہ معاف ہو گیا۔ کیوں؟ انہوں نے پریس کانفرنس کر لی، انہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لی، وہ بک گئے، وہ جھک گئے۔ تو اس کے بارے میں ہوا کیا؟ پرویز خٹک 9 مئی کو کہاں تھے؟ صحافی نے سوال پوچھا، اینکر نے کہا گیا جواب میں وہ اس وقت صوبائی صدر تھے، انہوں نے احتجاج کی کال اور ادائی دی تھی۔ تیمور جگڑا آج کل کہاں ہے؟ اینکر آج کل وہ حکومت میں مشیر داخلہ ہیں۔ تیمور جگڑا کا جواب، انہوں نے کال بھی دی تھی، ہدایت بھی دی تھی، احتجاج کا بھی کہا تھا، سب کچھ ہوا تھا، لیکن آج وہ مشیر داخلہ ہیں حکومت کے اور وہ PTI میں نہیں ہیں، وہ معاف کر دیے گئے ہیں، ان کو معافی مل چکی ہے۔ کیوں کہ 9 مئی تو ہوا تھا، لوگوں نے تو کیا تھا، لیکن ان کو معافی ہے جو عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں، باقیوں کو معافی نہیں ہے چونکہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ 9 مئی ہے، اتنی ساری بات ہے۔ 9 مئی اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کی مار، اور عمران خان کو چھوڑنا اس کی ایک قیمت ہے۔ صاحبو یہ بڑا اہم نقطہ ہے، معذرت میں کھانسی کر رہا ہوں۔ پاکستان سے تیل نکل آیا، نکلنے سے پہلے کہہ رہا ہوں، ہم نے دیکھا بلوچستان کے اندر بغیر کسی مشنری کے تیل کی جو بوندیں تھیں وہ زمین کو پھاڑ کے خود باہر آئی۔ کیوں؟ ایران سے تیل نکل سکتا ہے تو بلوچستان سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ بارڈر ایک ہی ہے، تھوڑی سی دودھ کی پاس ہے۔ جب سی پیک بن رہا تھا تو چائنیز آئے تھے، سارا کچھ کر کے دیتے۔ تھر کے اندر جو تھی وہ کوئلے کی کانیں، ان سے پتہ نہیں کون سی بجلی پیدا کرنی تھی، ونڈ انرجی پیدا کرنی تھی، ٹربائن لگانی تھی پانی والی، اس سے بجلی پیدا کرنی تھی۔ اور پھر آپ کو ایک بات یاد ہے، عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں بطور وزیر اعظم جب یہ کہا، میں آپ کو بڑی لاجیکلی باتیں اس کے اندر بیان کروں گا عمران خان صاحب سے ہٹ کے، ہم کراچی کے سمندر کے اندر سے تیل نکال سکتے ہیں، تو لوگوں نے مذاق اڑایا۔ آج امریکہ کیسے نکالے گا؟ بعد میں آتا ہوں۔ وہ تو کہتے ہیں نا اربوں خربوں روپے کا تیل نکلے گا اور امریکہ نکالے گا۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس معدنیات ہیں، وسائل کو استعمال میں لانے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ جیسے میں آزاد کشمیر کے روبی کے جو سٹون ہیں، ہیرے جو ہیں، میں ان کی مثال دیتا ہوں۔ اسی طرح سے ملک کے اندر ماربل ہے، تارکول سے لے کے آئل سے لے کے پیٹرول ڈیزل سے سب کچھ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اس پیسے کو لگا کے اتنے پیسے کما سکیں کہ دنیا حیران ہو جائے اور ہم دبئی بن جائیں۔ اب ہوا کیا کہ جب عمران خان نے کہا کہ ساحل سمندر سے ہم تیل نکالیں گے تو لوگ ہنس پڑے۔ میں خود ان کیمیکل انجینئرز کو جانتا ہوں جو کشمیر النسل ہیں، کچھ پاکستان کے ہیں، جو اس وقت سعودی عربیہ میں اور باقی دیگر ممالک کے اندر کام کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان گئے، عمران خان کے دور حکومت میں گئے، عمران خان ایسا کرنا چاہتے تھے، کون رکاوٹ بنا، ایسے کیوں نہ ہو سکا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے تیل نکل سکتا ہے، لیکن کیوں؟ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ عوام خوشحال ہو جائیں، اس ملک کے اندر سے تیل نکلے اور عوام کو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ملیں، معیشت ٹھیک ہو جائے اور عوام کا لوٹ کی حقیقی آزادی مانگنا شروع کر دیں۔ لہٰذا کسی قوم کو قید میں رکھنا ہے، اس کو آزادی نہیں دینی، تو کس چیز سے انہیں روٹی کے کھانے کے لالے پڑے رہیں، وہ مشکلات کا شکار رہیں، ہوش میں آئیں گے تو کہیں گے نا آزادی چاہیے اور اس نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اب امریکہ کہہ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے اتنا تیل نکالیں گے کہ بھارت کو بھی دیں گے، باقی لوگوں کو بھی دیں گے، اور اربوں روپے کا جو تیل ہے وہ نکلا کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پہلے کیوں نہیں نکلا تھا؟
ہم پاکستان میں موجود تیل کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ مل کر ہم تیل نکالنے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے پاکستان آنے والے وقت میں انڈیا کو تیل فروخت کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں تیل کہاں سے نکل آیا؟ یہاں تو معدنیات کے بہت سے ذخائر موجود ہیں, قیمتی پتھر بھی ہیں, بعض تیل سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. پاکستانی عوام کو تو گزشتہ 78 سال سے چونا لگتا رہا. لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اب امریکی صدر ٹرمپ کو بھی چونا لگا دیا ہے. عمران ریاض. میں اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں. نام تیل کا ہوگا, پیٹرول کا ہوگا, ڈیزل کا ہوگا, امریکہ آئے گا, ہر دو صورت میں آئے گا, لیکن وہ تیل نکالے گا نہیں, وہ تیل دے گا اور پاکستان کی حکومت اور امریکہ مل کے عوام کو تیل دیں گے. اور بدلے میں پتہ ہی کیا ہوگا؟ یہ جو باقی معدنیات نہیں ہیں جو تیل سے بھی قیمتی ہیں, یہ ان کو نکالیں گے. بہانہ تیل ہے, نشانہ معدنیات ہیں. یہ وہ اصل بات ہے جو امریکہ تیل کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اربوں روپے کا نکالیں گے اور بھارت کو بھی دیں گے. تیل بہانہ ہے, نشانہ ہماری معدنیات ہیں. اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو ٹیڑھی سے نکالیں گے. اب ٹیڑھی سے بھی نہیں نکلا, نہیں کے پی کے والے مانے, نہیں عمران خان مانے, تو اب کیا کریں گے؟ ایک جال سازی کے تحت آئیں گے, مشنری لے کے آئیں گے, تیل کا بہانہ ہوگا. اور صاحبو, آپ کے ملک کے اندر سے جو معدنیات ہیں, ٹھیک ہے ان کا اچار ڈالنا ہے, امریکہ ہی نکال لے, ہمیں کچھ بدلے میں دے دے, وہی کافی ہے. ملک کے لیے تو بہتر ہونا, لیکن عوام سے جھوٹ مت بولو. ان کو سچ بتاؤ کہ کیوں امریکہ آئے گا, واقعی تیل نکالے گا یا کچھ اور نکالے گا یا عوام کا تیل نکالیں گے. علی امین گنڈا پور کا دورہ معیار کیا ہے؟ مشال یوسف زئی کو سینٹ کا ممبر بھی بنا دیا, اپنے 2 ممبر کم کر دیے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سارا کچھ کیا. ان کی بات بھی مان رہے ہیں, 2 چہرے ہیں, ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, اور ساتھ میں اکڑ بھی دکھا رہے ہیں. آدھا تتر آدھا بٹیر والا حساب ہے علی امین گنڈا پور کا. اور علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں, ان کے پاس بہت ریسورسز ہیں, اور وہی ہیں جو کچھ نہ کر سکتے ہیں لیکن وہ بالکل نہیں کرنا چاہتے, وہ ٹوٹلی کمپرومائز ہیں. معذرت, ایک طرف وہ دندناتے ہیں, پی ٹی آئی کی باتیں کرتے ہیں, اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈبل سائیڈ گیم کھیل رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, پی ٹی آئی کا بندہ نہیں کہہ رہا, نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں, اور 100% درست بات کہہ رہے ہیں. یہی حقیقت ہے, یہی ریالٹی ہے, یہی علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں. اور یہ معدنیات ہوں, باقی چیزیں ہوں, سب میں وہ شامل ہیں. پھر کہوں گا کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں, کرپٹ ہوتے ہیں, جرائم کرتے ہیں, پیسہ مال و زر جمع کیا ہوتا ہے, حرام کھاتے ہیں, کبھی وہ دلیر نہیں ہوتے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.